آج کے شو میں پاناما پیپرز عالمی سطح پر شروع کی گئی انکوائریز کا انجام کیا ہوا؟ برطانیہ کا تعاون سے انکار، کیا پاناما پیپرز کی ساکھ پر سوالیہ نشان؟ الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں۔ بیشتر ممالک کا عدم تعاون، غیر سنجیدگی، کیا پاناما پیپرز کا طوفان تھم گیا؟ پاناما پیپرز یورپی یونین کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی، نتائج غیر تسلی بخش۔ آئس لینڈ کے نئے وزیر اعظم نے بھی پاناما کو مسترد کر دیا، تحقیقات سے انکار۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پاناما پیپرز، پاناما کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات، انکوائریز، آڈٹس، انویسٹیگیشنز عالمی سطح کے اوپر میں بات سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو 79 ممالک کا حوالہ دیتا ہوں، جہاں تقریباً 150 انکوائریز اپریل 2016 میں پاناما پیپرز کے منظر عام پر آنے کے بعد شروع ہوئی۔ ان انکوائریز میں جس طرح میں نے کہا کہ 150 انکوائریز اور آڈٹس اور انویسٹیگیشنز تقریباً 79 ممالک میں شروع ہوئی۔ ان کے بعد باقاعدہ کمیٹیز، فیکٹ فائنڈنگ کمیشنز، اسی طرح انویسٹیگیشن کے لیے تحقیقاتی ایجنسیوں کو کہا گیا کہ تحقیقات کرے اس معاملے کی کہ آخرکار جن کے نام آف شور کمپنیز میں آئے ہیں وہ آخر میں حقیقت کیا ہے، اس کی ٹیکسیشن کے حوالے سے ٹیکس ایویژن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پاکستان میں اس مسئلے کو لے کر بہت سیاست ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ابھی تک ہو رہی ہے۔ معاملہ معزز عدالت کے پاس ہے، فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، لیکن سڑکوں پر، عدلیہ کے اندر، اس وقت عدلیہ کے باہر سیاسی بیانات، پارلیمنٹ کے اندر لڑائی جھگڑے تک ہم نے دیکھا ہے۔ پاناما معاملے کے بعد سے ایک سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہمیں نظر آئی ہے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہوا عالمی سطح پر کیا ہے۔ کچھ خبریں شیئر کرتا ہوا میں اپنے پینلس کی طرف جاؤں۔ خبروں میں یہ ہے کہ برطانیہ کے پاس یورپی یونین نے باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بھیجی، اور اس کمیٹی کا مقصد پانا، جس کا نام، اس کمیٹی کا مقصد برطانیہ کے اندر 1,13,000 برٹش ورجن آئلینڈ میں انکارپوریٹ کی گئی کمپنیز، اس کے علاوہ تقریباً 2,000 اکاؤنٹنٹس، اسی طرح 2,000 بینکس اس میں شامل ہیں جنہوں نے مدد کری illicit financial flows کی، illegal financial flows کی برطانیہ میں۔ ان کی تحقیقات کے لیے باقاعدہ یورپی یونین نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھیجی، لیکن برطانیہ نے اس کمیٹی سے تعاون سے انکار کر دیا۔ یعنی برطانیہ کا جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قسم کا تعاون اس کمیٹی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ آخرکار ہو کیا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ مالٹا ایک اور ملک، اس کا بھی نام آیا، ان کے کچھ پارلیمنٹیرینز کا نام آیا۔ وہاں پر تحقیقاتی کمیٹی، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھیجا گیا ملنے کے لیے پارلیمنٹیرین سے۔ ان پارلیمنٹیرینز نے ملنے سے انکار کر دیا اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن سے۔ اسی طرح سے دیگر ممالک کی بات، آئس لینڈ کا حوالہ ہم دیں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن جو تحقیقات جن کا آغاز ہوا ان تمام ممالک میں وہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچی؟ کیا پاناما پیپرز کی اپنی ساکھ یا انٹیگریٹی یا کریڈیبلٹی وہ اس وقت کویشچن ہو چکی ہے؟ کیا اس پر سوال اٹھ رہے ہیں اس وجہ سے، یا پھر وجہ آخرکار کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس معاملے کو لے کر پاکستان نے پچھلے 1 سال سے صرف سارے ٹاک شوز ہوں، تمام جگہ صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، آخرکار عالمی سطح کے اوپر اس کی ہونے والی انکوائریز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ پروگرام میں بے نقاب کرتے ہیں۔ میں کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا آگے چل کے پروگرام میں انٹروڈیوس کرتا چلوں۔ اکبر ایس بابر صاحب، پی ٹی آئی فاؤنڈنگ ممبر، جو پی ٹی آئی فاؤنڈر کے سربراہ، اس گروپ کے ہیڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ انویسٹمنٹ بینکر ہیں میر محمد علی خان صاحب، پاناما پر خصوصی تجزیہ رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ سے میں نے گلوبل حالات کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے، اور ماہر آئین و قانون جناب جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے۔ میر محمد علی خان صاحب، آپ کی نظر میں برطانیہ کا انکار یورپی یونین کو وجہ کیا تھی؟ کیا ہوا آخرکار عالمی سطح پر؟ پاناما کا معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا طوفان تھم چکا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے
کہ برٹن نے اگر منع کیا ہے تو وہ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ پورا نقاب ان کی اکانومی سے، ان کے بینکنگ سسٹم سے، ان کی انکارپوریشنز جو ہوتی ہیں اس سے اٹھ جائے گا. آپ برٹش ورجن آئیلینڈ لے لیں، آئل آف مین لے لیں، آئل آف جرزی لے لیں، جبرالٹر لے لیں، آئرلینڈ لے لیں، یہ ساری اس جگہ کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں کہ جس کی جورسڈکشن برٹن ہے. کوئی کہتا ہے، چند ایسٹیمیٹس کہتے ہیں $60 ٹریلین، سم ایسٹیمیٹ کہتے ہیں ان دا پاسٹ 50 ایئرس $100 ٹریلین. تو یہ بات کہنا کہ پاناما پیپرز کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. کیونکہ جو دو پارٹنرز تھے پاناما اس کے کیا کہتے ہیں موسیک فونسیکا کے، دونوں اریسٹ ہو چکے ہیں، موسیک بھی اور فونسیکا بھی دونوں اریسٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک چیز پینڈوراز باکس کھلے گا، اس لیے اس سے انکار کرنا تحقیقات سے دس از اے ڈیفنس میکنزم فار دا انٹائر برٹش فائنینشیل سسٹم. اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ برٹن، امریکنز بھی یوز کرتے ہیں، دوسرے ممالک بھی یوز کرتے ہیں. ٹرسٹ بنانا تو ایک سمپل سی چیز ہے بینکنگ کے سرکلز میں، اور دیکھیے ٹرسٹ بنانا ایلیگل نہیں ہے، اس ٹرسٹ کو کس چیز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے، دیٹس واٹ میکس اٹ ایلیگل. اور وہ جب فنڈنگ آتی ہے تو امیڈیٹلی بینکس انوالو ہو جاتے ہیں. ہم اس وقت ایک بڑی چین کی ایک کڑی کو بالکل فرگیو کر کے چل رہے ہیں، اور وہ ہے بینکنگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی لائرز نے جو کیا کہتے جو بنائی ہے ٹرسٹ وہ غلط کیا ہے، اور جس ملک میں بنایا ہے. میں اس کا جو بینکنگ سے لنک ہے وہ آؤں گا، لیکن جو آپ نے پہلی بات بولی کہ کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے، برطانیہ نے منع ضرور کیا ہے. میں اکبر بابا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اکبر بابا صاحب، ہم نے یہاں پر کئی بار سنا ہے ڈیوڈ کیمرون کی مثال، خان صاحب نے ہر تقریر میں دی ہے، بات صرف خان صاحب کی نہیں اکثر دی جاتی ہے کہ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے. سر برطانیہ نے تو اس انکوائری کمیٹی سے ملنے سے ہی انکار کر دیا ہے، سرے سے یورپی یونین کو منع کر دیا کہ ہم ملیں گے ہی نہیں جی آپ سے. برطانیہ نے تو یہ مثال قائم کر دی ہے پناما پیپرز کو لے کر. اکبر بابا صاحب، یہ کیسی مثال ہے جس کو ہم کوٹ کرتے ہیں ڈیوڈ کیمرون برطانیہ، وہاں تو وہ صاف انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کھولیں گے پینڈورا باکس جی، آپ یہ ایلیسٹ فائنینس ہم بات ہی نہیں کرنی اس کے اوپر. یہ کیسی مثال ہے بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی جو پاناما پیپرز کا یہ جو تمام سکینڈل ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا بین الاقوامی پہلو ہے، اور ایک اس کا ہماری قومی سیاست کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن گیا ہے. وہ ایک ذرا ہٹ کے اور ذرا مختلف پہلو ہے، اور میں دونوں پہ مختصراً کچھ کہنا چاہوں گا. جو بین الاقوامی اس کا پہلو ہے، آپ کے جو ایکسپرٹ ابھی جنہوں نے بات کی وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بین الاقوامی طور پہ یہ ٹیکس ہیونز بنے ہوئے ہیں، اور یہ صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ نے سوئس بینکس ایک زمانے میں بڑے مشہور تھے، آج بھی ہیں، جہاں پہ پیسہ چوری کیا ہوا چھپایا جاتا تھا. اور خاص کر یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے، وہاں ڈکٹیٹرز ہوتے تھے، وہ پیسہ یہاں سے اربوں ڈالر لے جا کے وہاں چھپاتے تھے. اور جب تک تو وہ ڈکٹیٹر اقتدار میں ہوتا تھا تو وہ پیسہ آتا رہتا، جب وہ اقتدار سے ہٹتا تو وہ اکاؤنٹس کو فریز کر لیتے تھے، وہ پیسہ اپنی اکانومی میں رکھتے تھے. اسی طرح امریکہ، اسی طرح اور ملکوں نے یہ ٹیکس ہیونز بنائے ہوئے ہیں. جب تک یہ بین الاقوامی طور پہ اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈیں گے کہ بینکنگ لاز کو چینج اور یہ ٹیکس ہیونز کو ختم کریں گے، تو یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز جو مختلف کچھ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، لیکن اس کی جو اصلی حقیقت ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، اور اس کے ایک بہت بڑے پہلو ہیں جو ان کی اکانومی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے وہ اس کو ہمیشہ رکھتے ہیں، اس کو کور میں رکھیں گے، اس کو چھپا کے رکھیں گے، اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے ہماری سیاست سے. اب یہاں پہ ذرا یہ بالکل ہٹ کے ہے. یہاں پہ پاکستان میں جب سے یہ معاملہ اٹھا اپریل 2016 سے، تو یہ ایک سیاسی معاملے کے طور پہ اٹھا. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہ اس معاملے کا کرپشن سے پر سے ایسا تعلق کوئی نہیں ہے. یہ ایک سیاسی حریف ہے جو دوسرے سیاسی حریف کو کرپشن کا مدعا بنا کے اس کو گرانا چاہتا ہے کہ اگر وہ گر گیا اس عمل کے ذریعے تو ان کو جو سیاسی فائدہ ہوگا اور اقتدار میں ان کے لیے راستہ آنے کا ہموار ہوگا. اب میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں سر اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی آپ سے کرتا ہوں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جیسے شاہد عثمانی صاحب بھی ساتھ ہوں گے، کانسٹیٹیوشنلی اس پہ لیگل بنتا ہے وہ بھی، اور دیگر مثالیں بھی. میں نے ذکر کیا برطانیہ کا، میں نے ذکر کیا یورپی پارلیمنٹ کا اور مالٹا کا. میں آئس لینڈ کا ذکر بھی کروں گا جس کو سب میں زیادہ افیکٹ پڑا اس پورے پاناما کے معاملے سے. وہاں کے وزیر اعظم فارغ ہوئے، دوسرے وزیر اعظم آئے، دوسرے وزیر اعظم
کا نام بھی پاناما پر تھا. ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بریک کے بعد بتاؤں گا آپ کو, میرے ساتھ رہیے گا. طارق انکل کے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں ہم سوال اٹھا رہے ہیں آخرکار وہ معاملہ جس کا اپریل 2016 سے بڑا شور ہے پاکستان میں. ہر ٹاک شو میں, ہر جگہ, پارلیمنٹ ہو, سڑکیں ہوں, عدالت کے باہر ہو, سیاسی جنگ جاری ہے. آخرکار وہ ہے پاناما کا مسئلہ. عالمی سطح پر اس پر کیا ہو رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 79 ممالک تحقیقات, 150 تحقیقات سٹارٹ کی. ادھر کیا ہو رہا ہے تحقیقات کے حوالے سے کہ برطانیہ جیسا ملک تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہا یورپی یونین کے ساتھ. کیوں نہیں کر رہا, ہم بے نقاب کر رہے ہیں. لیکن آئس لینڈ کے بارے میں جس نے سب میں زیادہ ہٹ لی تھی, جس کے وزیر اعظم گھر گئے تھے جب آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا نام پاناما میں آیا تھا, دوسرے آنے والے وزیر اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا نام بھی پاناما میں ہے. اور اس وقت جو پولز وہاں ہوئے ہیں اس کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ریزائن کریں, لیکن انہوں نے تحقیقات سے بھی انکار کر دیا آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے. اور جو تحقیقات پاناما کے حوالے سے سامنے آئی ہے اس کو الیکشن سے پہلے سامنے لانے سے بھی انکار کر دیا ہے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے ایک طرح سے پاناما پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا ہے. کیوں کر دیا اب یہ نہیں پتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم جو پچھلے گئے ان کا نام پاناما میں تھا, لیکن ان کا نام پاناما میں ہے. یہ میں نہیں جاتا جی, میں استعفیٰ نہیں دوں گا اس بنیاد کے اوپر. یہ آخرکار کیا عالمی سطح کے اوپر پاناما پیپرز کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, کیا اس کی انٹیگریٹی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی ساکھ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, پروگرام میں سوال اٹھا رہے ہیں. جیسے ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, سینئر ماہر قانون, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آپ پاناما پر دیگر قانونی معاملات پر اہم اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے ہمارے ساتھ. جیسے صاحب بہت شکریہ. پروگرام کے امیر محمد علی خان صاحب انویسٹمنٹ بینکر ہیں, سینئر, ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. اور اکبر بابر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر گروپ سے آپ کا تعلق ہے, اسلام آباد سے DSNG کے تھرو موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب آپ کی طرف سے پہلے آتے ہوئے کہ معاملہ آخرکار سر کیا ہے, یہ مطلب سیاسی ہو چکا ہے زیادہ, کیا ہوا ہے, دیگر ممالک میں تو ایسا نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے آخرکار یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پاناما پیپرز سامنے آئے تو اس میں صرف یہ پتہ چلا کہ کس طرح سے لوگ پیسے ٹرانسفر کرتے تھے, منی لانڈرنگ کرتے تھے, اس قسم کی چیزیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک اسٹیٹ میں جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اپنے لیول پر. اب جو اگر کسی سیاستدان کا نام ہے, کسی وزیر اعظم کا نام ہے, کسی کا نام ہے, تو عام طور سے مورلی یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم وغیرہ ہوتے ہیں یا دوسرے سیاستدان ہوتے ہیں, وہ چونکہ ان کا نام آ جاتا ہے تو وہ خود ہی ریزائن کر دیتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں. اس طرح جیسے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا آپ نے ذکر کیا, وہ خود ہی ہٹ گئے وہاں سے. پرائم منسٹر انگلینڈ کے, انہوں نے بھی وہ ہٹ گئے وہاں سے اپنے آفس سے. تو اب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر. لیکن ہمارے ملک میں چونکہ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے, یہ معمولی چیز ہے رادہ کہ لوگ منی لانڈرنگ, غلط پیسے, بلیک منی اینڈ آل, یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ چلتی رہی ہے. اب جب یہ پاناما لیکس ہوئی تو سامنے پہ چیزیں سامنے آ گئیں. معلوم سب کو تھا کہ یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں, لیکن چیزیں سامنے آ گئیں. جب سامنے آ گئیں تو ہمارے سیاستدان چونکہ آپس میں ایک دوسرے لڑتے بھگڑتے رہتے ہیں, ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, تو انہوں نے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے اور شروع کیا. بجائے اس کے اگر ایک پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی اس کی تو شاید زیادہ فوائد ہوتے اور صحیح چیزیں سامنے آ جاتی. کیونکہ میرے خیال میں کوئی 500 نام ہیں اس میں جو کہ اس لسٹ میں پاکستانیز کے, ان سب کی انویسٹیگیشن ہوتی, لیکن ساری کانسنٹریشن ایک جگہ پر سیاسی کانسنٹریشن ہو گئی اور وہ 500 آدمی بھول گئے ہم لوگ. تو سر مطلب اس کا مطلب یہ سیاسی معاملہ زیادہ یہاں پر ہائپ ہو گئی, اس معاملے کو لے کر دیگر ممالک انویسٹیگیشن میں ہی ساتھ نہیں دے رہے, تو وہ کیوں نہیں دے رہے؟ ان کو مورل گراؤنڈز پہ یا قانونی گراؤنڈز پر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تحقیقات ہی کرنی نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں نام. اب آئس لینڈ کے نئے وزیر اعظم, ان کا نام پاناما ہے, وہ کہتا ہے ہمیں نہیں کرنی تحقیقات, ہم نہ استعفیٰ دیں گے. وہ مورل گراؤنڈز ہیں, قانونی گراؤنڈز ہیں, کیا کون سے گراؤنڈز ہیں شیخ صاحب؟
جی شیخ عثمانی صاحب. جی دیکھیے میں تو پہلے سے کہہ چکا ہوں آپ کا سوری میں سمجھا نہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے. میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ مورلی تو یہ غلط تھا, اور جب چیز منظر عام پہ آ گئی تو ان کو چاہیے تھا, لوگوں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا, حالانکہ وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے اس میں لسٹ میں, لیکن چونکہ کنیکٹڈ تھے ان کو بھی چاہیے تھا استعفیٰ دے دینا, لیکن وہ نہیں کیا. لیکن چونکہ منظر عام پہ آ گئی تھی, اس کی انویسٹیگیشن بہت لازمی تھی, اور دوسری دنیا میں چونکہ اس چیز کو اتنی امپورٹنٹ نہیں دی جاتی, چونکہ وہاں پر اتنی انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جو کہ اپنے طور پر ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کریں گی, اور جب اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کی سزا بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو مطلب انہوں نے اتنی امپورٹنس نہیں دی, ہم نے زیادہ امپورٹنس دے دی, اس کا مطلب یہی ہوا بات. جی بالکل, ہم نے چونکہ سیاسی اختلافات تھے ایسے, اس کو استعمال کیا گیا ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے. صحیح. اچھا, فائنینشیل انویسٹیگیٹو انالیسس یونٹ ایک ہے جس نے یہی بیسکلی یورپین یونین کی کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیشنز بھیجے, مالٹا بھیجے, 28 کیسز آئیڈینٹیفائی کرے, لیکن اس پر بھی کوئی پولیس نے ایکشن نہیں لیا, وہاں کے ملک نے ایکشن نہیں لیا. جب وہ کمیٹی گئی, انہوں نے پوچھا جی ایکشن کیوں نہیں لیا, تو انہوں نے بھی انکار کر دیا گیا جی کہ ہم نہیں ایکشن. اگر عمر صاحب وجہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر آئیڈینٹیفائی ہوئے کیسز, انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھی, 1 سال ہونے کو ہے, آگے نہیں بڑھے, معاملات رک گئے, کیا تو ملک نے کوآپریٹ نہیں کیا, اداروں نے کوآپریٹ نہیں کیا, وجہ کیا ہے, کسی بھی جگہ کچھ نہیں ہوا؟ اکبر عامر صاحب. جی دیکھیں, ایک جو جس طرف آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اور شاید اس میں تشنگی رہ جاتی ہے, میں اس پہ ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر آپ یہ سمجھ لیں کہ مغرب جہاں پہ ٹیکس کے جو قوانین ہیں اور جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو احتساب کا عمل ہے اور جو حکومت میں جو چیک اینڈ بیلنس ہے اور جو موریلٹی ہے یعنی اخلاقیات ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی, جب ان پہ الزام آتا ہے استعفیٰ, وہ ایک الگ ایک معیار ہے, ایک الگ دنیا ہے. اور جو ہماری جو ممالک ہیں ہمارے جیسے, وہاں پہ یہ تمام چیزیں کتابوں کی حد تک تو ہیں, لیکن وہ معیار اپنائے نہیں گئے. نہ صرف ہم لوگ خود نہیں اپناتے, بلکہ جو مغربی قوتیں ہیں وہ بھی وہ معیار ہمارے اوپر اپناتی نہیں ہیں. مثلا افغانستان 2009-11 کے بعد سے امریکہ کے عملی طور پہ ان کے قبضے میں ہے. انہوں نے ایک نئی حکومت لے کے آئے, نیا پورا نظام, سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. آج افغانستان دنیا کا کرپٹ ترین ملک ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے. تو کوئی امریکہ سے یہ پوچھے کہ جب آپ نے ایک ملک میں قبضہ کیا اور ایک نظام حکومت وہاں لے کے آئے, تو آپ کیوں نہیں شفاف لے کے آئے؟ آپ وہاں پہ کیوں نہیں یہ تمام بین الاقوامی قوانین آپ نے لاگو کیے؟ تو دیکھیے آپ کو سمجھنے کی چیز ہے کہ جہاں تک ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے بارے میں ان کا بھی جو رویہ ہے, جو ٹیکس ہیونز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہاں سے پیسہ جو جاتا ہے چوری ہو کے وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور ان کی اکانومی کو چلاتا ہے. سوئس بینکس میں یہ بڑے عرصے سے چلتا رہا ہے. ڈکٹیٹرز اربوں ڈالرز, وہاں پہ نائجیریا کے جو ڈکٹیٹرز تھے وہاں سے اربوں ڈالر نکل آئے. تو وہ وہاں جب پیسہ, اس کے لیے انہوں نے ٹیکس ہیونز بنائے ہوئے ہیں, اور بھی مقاصد ہیں, کارپوریٹ ٹیکس ہیونز ہیں, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اپنے تو معاملات یہ تو دوہرا معیار ہے مغرب کا. اکبر عامر صاحب اپنے معاملات تو کھلنے نہیں دے رہے, اور یہاں پر جو معاملات ہیں یہاں پر تو بہت زیادہ انفلیٹڈ. ہم یقینی طور پر یہ کرپشن ہوئی ہے تو اس کا یقینی طور پر ایک روپے کا حساب ہونا چاہیے اگر منی لانڈرنگ بھی ہوئی تھی سر, لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا. باہر کے ملکوں میں تو کچھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں کہ وہ تو کہتے ہیں ہم تحقیقات بھی نہیں کرواتے, آپ جو کرنا ہے کر لیں. یہ تو عجیب ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کیا ہی اکبر عامر صاحب, کیسے ایٹیٹیوڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, اس کو سمجھنے کی چیز ہے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جس طرح میں نے شروع میں کہا, اس کا بھی کوئی ٹرانسپیرنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کرپشن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا ہوا ہے, کل الیکشن کمیشن میں اس کی دوبارہ پیشی ہے, اور وہ معاملہ کل پھر مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2 سال سے وہاں اپنے معاملات جو ہیں وہ ظاہر نہیں کر رہے, جبکہ 1 اپریل 2015 کو فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ آپ کے جو آڈٹ رپورٹس ہیں اس میں یہ تمام تفصیلات نہیں ہیں, چھپائے گئے ہیں. آپ نے برطانیہ میں اکاؤنٹس کھولے ہوئے, چھپائے گئے ہیں. آپ نے کروڑوں روپے, اربوں روپے مختلف ممالک سے ہنڈی کے ذریعے لے کے آئے, وہ آپ نے ظاہر نہیں کیے, میں نے ثبوت دیے. تو اگر یہ معاملہ کرپشن کا ہوتا تو پھر آج خیبر پختونخوا میں جنرل حامد خان جو وزیروں اور وزیر اعلیٰ کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے, ان کو مجبور نہ کیا جاتا کہ وہ چلے جاتے. اور وہ جب اپنی تمام معاملات عمران خان کے سامنے رکھتے ہیں تو خان صاحب خود جو چیف منسٹر ہے ان کو ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں آپ کے اوپر تو یہ انکوائریاں ہو رہی ہیں, تاکہ وہ قانون بدلے اور ان پہ پریشر ڈالیں, ان کو فارغ ہونا پڑا, استعفیٰ دینا پڑا. اسی طرح جسٹس وجی ہے, جن لوگوں کو انہوں نے کرپشن پہ پکڑا ان لوگوں کو انہوں نے آج سر پہ بٹھایا ہوا ہے اور ان کو عہدے دیے ہوئے, اور جس نے کرپشن کی نشاندہی کی اس کو پارٹی سے نکال دیا.
اسی طرح ایک پورا، تو یہ معاملہ کرپشن کا نہیں ہے، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں، اور وہ ایک سیاسی ایک حریف ہے، وہ دوسرے کو گرانا چاہتا ہے اور اس کو مدعا بنا کے اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں. تو یہ جو دوہرے معیار ہے یہ مغرب کے ہمارے بارے میں بھی ہے، ہماری معیشت کے حوالے سے. عجیب سی صورتحال ہے. لیکن میر محمد علی خان صاحب، آپ نے پنڈورا باکس کا ذکر کیا تھا ابھی ایک. سر انویسٹمنٹ بینکنگ سے آپ کا تعلق ہے، یہ جو انویسٹمنٹ انالیسز یونٹس، فیکٹ فائنڈنگ کمیشنز جن کو دیگر ممالک رد کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا ہٹ ہے یہ گلوبل اکانومی کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر؟ اب عالمی سطح پر پاناما پیپرز کی حیثیت پھر کیا رہ جاتی ہے اگر انکوائری کے لیے انکوائری کمیٹیز کو الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ آپ کچھ انکوائری کریں؟ دیکھیے یہ جو طاقتیں ہیں نا جو چاہتی تھیں کہ پاناما پیپرز کو ڈسکریڈٹ کر دیں، آپ کا یہ پروگرام اس بات کی نشاندہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس ڈال دیے ہیں. اس لیے ڈال دیے ہیں کہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ بلینئرز کا احتساب ہونے جا رہا ہے. بلینئرز پکڑے گئے ہیں اپنا ہاتھ کینڈی کے جار سے نکالتے ہوئے. اس میں کوئی غریبوں کا احتساب نہیں ہو رہا. پولیٹیشنز ہو گئے، پرائم منسٹرز ہو گئے، پریزیڈنٹس ہو گئے، فارن منسٹرز ہو گئے، فائنانس منسٹرز اٹلی کا ہو گیا، بزنس مین ہو گئے، ہولڈنگ کمپنیز ہو گئی. یہ the most elite powerful group in the world is being investigated through Panama. Panama itself is nothing but a revelation of facts. دیکھیں نا جہاں جہاں اکاؤنٹ نمبر پیناما نے دیے ہیں، اگر پیناما پیپرز کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو ان بینکس میں جا کے پوچھ لیجئے ان سے آن دا ریکارڈ کہ یہ بینک اکاؤنٹس آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. اگر 30% بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ پاناما پیپرز کو ڈسکریڈٹ کر دیں. یہی چیز آپ ساری جیورسڈکشنز میں، برٹش ورجن آئلینڈ میں کہیں پہ بھی جا کے دیکھیں جو ٹیکس ہیونز بنے ہوئے ہیں، اگر وہ کمپنیز رجسٹرڈ نہیں ہیں تو یہ پیپرز ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں. ایک آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا، سیکنڈ پرائم منسٹر کا انکار کرنا انویسٹیگیشن سے is not a question on the credibility of Panama Papers. It's a question on his own credibility. صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن سر برطانیہ کا پھر نہ کر دینا، وہاں کے ٹریجری کا کر دینا کہ ہم انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ان کا ایک پورا پینڈوراز باکس کھل جائے گا. سیفان، billions and billions of dollars of economy is based on this. یہ تو صرف اس وقت آپ کمپنیز کی رجسٹریشن کی بات کریں گے. جب یہ پکڑی جانا شروع ہوں گی تو پھر آپ اصل چیز پہ آئیں گے، وہ ہے بینکنگ سسٹم، کہ یہ ٹرسٹ فنڈ کیسے کیے گئے تھے، کن کن بینکس نے مل کے وہ پیسہ بھیجا ہے اس انٹرسٹ کے تھرو. تو ایک پورا برٹش بینکنگ سسٹم، امریکن بینکنگ سسٹم، دا ورلڈ بینکنگ سسٹم ول گیٹ کاٹ ریڈ ہینڈڈ. سو یہ تو جتنا کوشش کریں گے کہ ان کی اکانومی کو کوئی دھچکا نہ پڑے. اور صرف میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، کیا امریکہ میں شیل کمپنیز نہیں ہیں؟ نویڈا میں شیل کمپنیز ہیں. امریکہ کی جو بلیز is the most famous destination for trusts in America. پاناما کو آپ چھوڑ دیجئے، کیمن آئلینڈز ہیں، ٹرکس اینڈ کیکوز ہے. یہ ساری جگہ پوری دنیا یوز کرتی ہے. I've been an investment banker on Wall Street. ہم نے ٹرسٹ یوز کیے ہیں کلائنٹس کے لیے، کسی کی جائیداد کے لیے. کسی ٹرسٹ یوز کرنا غلط نہیں ہے، کس چیز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اور جو چھپا رہے ہیں، دیکھیے پولیٹیشین کی تنخواہ باہر بہت کم ہوتی ہے، اس کو ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے unless he is doing something corrupt. میر صاحب آپ نے اٹھا دیے یہی، جیسے شیخ عثمانی صاحب، کیا پیپرز ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں اس سے اگر عالمی سطح کے اوپر لوگ کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ جیسے شیخ عثمانی صاحب، تو کیا برطانیہ سے ملک کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، مالٹا تیار نہیں ہوتا، آئس لینڈ کے وزیر اعظم کہتا ہے میں نہیں ہوتا جی تحقیقات مجھے نہیں کروانی، نئے وزیر اعظم جو آئے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پیپرز ڈسکریڈٹ ہوتے ہیں یا یہ پورا سسٹم ڈسکریڈٹ ہوتا ہے؟ شیخ عثمانی صاحب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آف شور کمپنی کا سسٹم جو ہے یہ لایا گیا ہے خاص طور سے، یہ بڑی اکانومیز نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آئل ویلتھ کے جو پیسے ہیں، دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے پیسے، بلیک منی جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر کر کے جمع کریں اور ٹیکسز ان پہ نہیں ہوں گے. لیکن اس سے بعض صورت فائدہ تو ان لوگوں کو ہونا تھا. اب آپ برٹن کو دیکھ لیجیے، برٹن کے یہاں کے پاس 3-4 آئلینڈ ہیں جہاں پہ کہ یہ اس قسم کی کمپنیز ہیں، اور
امریکہ میں آپ دیکھ لیں بہاماز ساتھ ان کے ہے جہاں پہ اس قسم کے آف شور کمپنیز ہوتی ہیں. تو یہ سب ان کی اکانومی کے لیے فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک کہ ان کے اپنے لوگ انوالو ہیں، اگر اس میں کسی طریقے سے انوالو ہوتے ہیں تو ایک حد تک تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اگر زیادہ آگے جاتے ہیں تو ان کے کنٹرولز اتنے سخت ہیں کہ وہ پکڑے جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹیگیشن ہو کے. تو ان کو اپنے ملک میں اتنی کوئی پریشانی نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنے کی. ان کو صرف پریشانی یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سے انویسٹیگیشن شروع کر دیں، اوپن انویسٹیگیشن، تو اس میں یہ ہوگا کہ بہت بڑے بڑے نام سامنے آ جائیں گے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے، ایران، یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز سے، تو ان سے ایونچولی ان کی اپنی اکانومی کو نقصان ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے خوش نہیں ہیں کہ اس کے لیے اس میں کوئی انکوائریز شروع کریں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. اس بریک کے بعد آتے ہیں تو مزید کچھ مثالیں سامنے رکھتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں. آخر مسئلہ پاناما پیپرز کی کریڈیبلٹی کا ہے، سسٹم کی کریڈیبلٹی ہے. وجہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر دیگر کچھ ممالک، بڑے ممالک برطانیہ جیسے، وہ پاناما پیپرز کو آؤٹ رائٹلی انویسٹیگیشنز میں حصہ نہیں بننے کو تیار ہیں. وجہ کیا ہے، اس سے میسج کیا ہے؟ اور پاکستان میں اس پر شدید نوعیت کا معاملہ سیاست میں چلتا ہے. ہر منٹ اسی پر بات ہوتی ہے، گھر میں ہو، میڈیا پر ہو، عدالت کے باہر ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو، سڑکوں پر ہو. اسی بارے میں ایک سال سے سیاست ہو رہی ہے آخرکار. اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہے گا. الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں بے نقاب میں آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں آخرکار وجہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر شروع کی گئی 79 ممالک میں 150 انکوائریز، انویسٹیگیشنز، آڈٹس پاناما پیپرز کے آنے کے بعد منطقی انجام تک پہنچ نہیں پا رہے. ان کا انجام کیا ہے؟ پروگرام میں نے ذکر آپ کو بتاتا چلے جی، آئس لینڈ کے وزیر اعظم نئے، ان کا نام پاناما پر تحقیقات سے انکار. مسئلہ ان کی کریڈیبلٹی کا یا مسئلہ پاناما پیپرز کی کریڈیبلٹی کا؟ یہ سوال ہے پروگرام میں. آگے چل کے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ نے یورپی یونین کی قائم کردہ کمیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا. سرحن انہوں نے کہا جی کہ ہم ملاقات ہی نہیں کریں گے. انہوں نے نو کہہ دیا اس کمیٹی کو، جو یورپی یونین کی تحقیقاتی کمیٹی تھی پاناما پیپرز کے اوپر، جس کا نام پانا تھا، PANA تھا، اس سے ملنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ایک اور ملک مالٹا، جس کے اندر 28 کیسز رپورٹ ہوئے، اس کے بارے میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن وہاں گیا، وہاں کے ممبران پارلیمنٹ سے ملنے کا کہا، تو ان ممبران پارلیمنٹ سے ملنے سے انکار کر دیا اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن سے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تحقیقات نہیں کریں گے اس معاملے کے اوپر. آخر وجہ کیا ہے؟ پاناما کا معاملہ جو ایک سال سے پاکستان میں اتنا سرگرم ہے سیاست میں کہ ہر جگہ ذکر ہوتا ہے، وہ عالمی دنیا میں ایک سال کے اندر کیا حاصل ہوا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اکبر بابر صاحب، مسئلہ پیپر کی کریڈیبلٹی کا ہو گیا ہے، جو ممالک ساتھ نہیں دے رہے، مسئلہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا ہے. میر محمد علی خان صاحب بتا رہے ہیں کہ بڑے معاملات ہیں، چھپانے کی بڑی کوشش ہے، اربوں کروڑوں روپے کے معاملات، ڈالرز کے معاملات. آپ کی نظر میں اکبر صاحب وجہ کیا آخرکار؟ کس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو رہی ہے یہاں پر جس کی وجہ سے یہ چھپایا جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جیسا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، پاناما پیپرز کے بارے میں جو معاملہ اٹھا ہے اور اس کے ذریعے جو ایک سیاست میں بھونچال آیا اور کچھ ممالک میں خاص کر پاکستان میں آیا، وہ اس کا ایک الگ پہلو ہے. اب جہاں تک جو برطانیہ یا جو دوسرے ممالک ہیں جو انہوں نے رویہ اس کے حوالے سے رکھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے معیار اپنانے ہیں. انہوں نے اپنے سیاست میں کچھ معیار اپنائے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سیاست میں کوئی معیار ہے، کوئی موریلٹی ہے، کوئی اخلاقی اقدار ہے جس کا دعویٰ سارے کرتے ہیں؟ یعنی پیپلز پارٹی سے لے کے مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی تک. یعنی جماعت اسلامی جو تحریک چلاتی ہے کرپشن کے خلاف، اس کے وزیر پہ جب الزامات آتے ہیں خیبر بینک میں، تو کمیٹی بنتی ہے انہی کے ساتھی وزیروں کی اور وہ ان کو بری کر دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے خود ہی پاکستان تحریک انصاف نے احتساب کمیشن بنایا، وہاں پہ کیس نہیں جاتا.
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے آج تک کوئی اقرا پروری نہیں کی، اپنے ہی دوست کو خیبر بینک میں وہاں پہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ڈائریکٹر لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ شخص کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو ڈیلائٹ کمپنی جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے 24 کینڈیڈیٹس کی اسکروٹنی کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے، کرائٹیریا پہ نہیں اترتا، اس کو چیف ایگزیکٹو لگا دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اخلاقی معیار برطانیہ یا مغرب نے اپنے لیے اپنائے ہیں، اپنی سیاست کے لیے، اپنی بینکنگ کے لیے، اپنی پولیٹیکل سسٹم کے لیے، وہ انہوں نے ہمارے لیے نہیں رکھے، وہ اپنے، کیونکہ وہ ان کی سیاست کی بنیاد ہے، اسی پہ ان کی معیشت ترقی کرتی ہے، اسی لیے وہ سپر پاور بنے ہیں۔ ہم نے وہ معیار اپنائے نہیں ہیں، ہم یہاں پہ سیاست کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انویسٹیگیشن ہوئی، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اداروں کے ذریعے ہونی چاہیے تھی، اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے اور پھر اس کے بعد اس کی نشاندہی ہوتی، جیسا کہ شروع میں کہا۔ سر یہ پیپر صحیح تھے، لیکن عالمی طاقتیں چاہتی نہیں کہ پیپروں پر جو راز چھپے میں وہ کھلیں، پاکستان یا پھر یہاں پر چل جائے، ٹھیک ہے جی، دیگر ممالک میں نہ کھلیں، یہ تھا عالمی طاقتوں کا پلان تھا کوئی کیا یہ؟ میر محمد علی خان صاحب دیکھیں نا، عالمی میں ذرا ایک اس پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ عالمی ممالک جو ہے نا، اس میں آپ ایک میں عالمی ممالک جو ہیں، آپ اس کے بالکل ذہن میں یہ کلیئر کر لیں کہ ان کے ایک معیار اپنے لیے ہیں، یعنی جو امریکہ میں، برطانیہ میں یا ویسٹ میں جو ان کی سیاست ہے، بینکنگ ہے، اس کے جو معیار ہیں، جب وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے حوالے سے آتے ہیں وہ دوسرے معیار ہو جاتے ہیں، اس واسطے کہ ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ہم ان کے آگے ان کے اپنے وہ اصولوں کو اپنے لیے نہیں اپناتے۔ ہم نے اپنے ملک کو سنوارنا ہے، یاد رکھیے، پاناما پیپر پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ہماری سیاسی قیادت جب تک سنجیدہ نہیں ہوگی کرپشن کے بارے میں، ہماری سیاست وہ معیار خود نہیں اپنائے گی جو اخلاقی معیار کا دعویٰ کرتی ہے، ہماری سیاسی پارٹیاں جب تک اداروں کو آزاد نہیں کریں گی کہ وہ خود تحقیقات کریں، چاہے وہ نیب ہے، احتساب کمیشن ہے، آڈٹ ہے، ایف بی آر ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ اسی بات سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آئس لینڈ کے ایک وزیر اعظم نیا پاناما میں نام تھا، تو دوسرے جناب آئے ان کا نام بھی پاناما میں تھا، تو اس کے جانے سے فرق کیا پڑا آئس لینڈ میں؟ سر یہ مطلب اگر ایک گیا تھا اور دوسرے کا نام آیا، دوسرا بھی پاناما میں تھا ماشاءاللہ سے، تو فرق کیا پڑا اس سے اکبر بابا صاحب؟ دیکھیں اب یہ تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ کس حوالے سے ان کا نام تھا، کیونکہ جہاں تک ٹرسٹ کا معاملہ ہے یا آف شور کمپنی کے، کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے۔ اب اس میں غیر قانونی اگر کوئی کام ہوا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے یا ٹیکس ایویژن، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال ایک اور دیتا ہوں، میں نے جو کیس کیا ہے، میں نے ایف آئی اے کا تحقیقات کا مطالبہ کیا مارچ 2016 میں، چودھری نثار صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان سے میں نے خط لکھا اور ان کو کہا ریمائنڈر بھیجا جون میں، اب میں نے آج ان کو ایک فائنل ریمائنڈر بھیجا ہے کہ جی آپ تحقیقات کریں۔ اگر میں نے ایف بی آئی امریکہ میں اس قسم کا خط لکھا ہوتا تو وہ امریکی صدر سے اجازت نہ لیتے یا امریکی وزیر داخلہ سے اجازت نہ لیتے، وہ آٹومیٹیکلی تحقیقات کرتے، تحقیقات کر کے نتیجہ سامنے رکھتے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، اب وفاقی وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ سیدھا یہ ایف آئی اے کے حوالے کرے، بھائی آپ تحقیقات کریں، اکبر بابر سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اگر سچ بولتا ہے نتیجہ سامنے آ جائے گا اور اس کی قانونی کارروائی۔ ہم ہر چیز کو سیاست کے زمرے میں لے آتے ہیں، اس لیے ہم لوگ تباہ حال ہیں۔ ان کے معیار دوہرے ہیں، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا اپنی معاشرت۔ میر محمد علی خان صاحب، آپ نے تو انویسٹمنٹ بینک چلایا باہر کے ملک میں، سر یہ کون سا یہ معیار، یہ کوئی پلان ہے کیا کہ اپنے ممالک میں ہونے والے 1,13,000 آف شور کمپنیز برٹش ورجن آئل میں رجسٹرڈ ہیں، بہاماز میں تقریباً 15,000 ہیں، دیگر جگہوں پر اور ہیں، برطانیہ کہتا ہے ہم تو انکوائری کمیٹی سے ملنے نہیں والے، اور پاکستان میں تو سر پچھلے 1 سال سے ہم سنی ایک چیز رہے، وجہ کیا آخرکار میر صاحب، یہ کوئی پلان ہے کیا ہے یہ آخرکار؟ بہت اچھا لگا اکبر بھائی جو کہہ رہے تھے، مگر تھوڑی سی ریالٹی باہر کی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہاں کا فائنینشل سسٹم کا پارٹ رہا ہوں میں ایز اے سی ای او آف این انویسٹمنٹ بینک۔ میں یہ کہوں گا کہ ویسٹ نے اپنے گناہوں کو، اپنی غلاظت کو چھپانے میں، اور خصوصاً ایک مخمل کا غلاف چڑھا کر چھپانے میں مہارت حاصل کر لی ہے، اور ہم نے اپنے ہی مخمل کے غلاف کو بے نقاب کرنا، ہٹا دینا غلط وجوہات کی بنا پر شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے پاناما، یہ موسیک فونسیکا جو ہے ایک چھوٹا سا لنک ہے، ایک لا فرم ہے، ایسی کوئی 650 لا فرمز ہیں جو نیو یارک میں بیسڈ ہیں جو ٹرسٹ کو انکارپوریٹ کرواتی ہیں۔ اس قسم کے تقریباً 20 سے 22 ہزار لائرز ہوں گے جو اسٹیٹ پلاننگ اور کیا کہتے ہیں
ٹرسٹ اور ٹرانسفر آف ڈیڈز، یہ سب چیزیں صرف امریکہ میں کرتے ہیں، وال اسٹریٹ کے لیے کرتے ہیں. اس پہ آپ انویسٹیگیشن کروان اگر نہیں ہو رہی تو آپ یقین کیجئے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے لیے. وہ ہمارے یہاں ایمانداری چاہتے ہیں مگر ہمارے یہاں کے کرپٹ لوگوں کا پیسہ اپنے پاس حفاظت سے رکھتے ہیں. اس سے بڑا دوغلا معیار اور دنیا میں کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا دوغلا معیار؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بڑی بات تو امپورٹنٹ ہے سر، لیکن پیوٹن، ڈیوڈ کیمرون، یہاں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، آئس لینڈ، صرف آئس لینڈ کے وزیر اعظم ہی کو افیکٹ ہوا آپ کے نظر؟ جو اگر یہ کوئی پلان تھا میر محمد علی خان صاحب، پھر اگر یہ کیا گلوبل پاور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہلانے کا، دیکھیے نا، ان کو بے نقاب مطلب کیا تھا؟ ڈیوڈ کیمرن کے والد کا تھا، ڈیوڈ کیمرن کا نہیں تھا، اور وہ بھی کوئی 35 سال پرانا تھا کہ انہوں نے کسی ایک ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس نہیں پے کیا. اس کے علاوہ موزیک فونسیکا نے کسی اور بہت بڑے ملک کے پرائم منسٹر کے نام پہ نہیں نکلا. وہ تو شاید ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں نکل آیا اور اس کا ایک سرکس بن چکا ہے اس وقت پورے پاکستان میں. آپ سرکس کہتے ہیں سر میر صاحب جی؟ یہ جو معاملہ پورا چل رہا ہے سرکس بن چکا ہے، یہ مطلب یہ جو ہمارے یہاں تو سرکس بن چکا ہے. دیکھیے میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، مگر جو سرکس بن چکا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ سے آنکھ ہٹ گئی ہے، ہماری دوسری کرپشن سے آنکھ ہٹ گئی ہے. صبح سے شام تک دونوں سپریم کورٹ سے پارٹیز نکلتی ہیں، کیس اندر کم چلتا ہے، سپریم کورٹ کے باہر زیادہ چلتا ہے میڈیا کے اوپر. I mean we are not talking about progress, we are not talking about anything. یہ تو ایک بلیک اینڈ وائٹ تھا جس کا فیصلہ 3 مہینے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد آ جانا چاہیے تھا جب انکوائری شروع ہوئی ہے. ہمیں میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جو پیسہ گیا ہے ان ہنڈی والوں کو بھی تو ذرا انویسٹیگیٹ کریں، ان بینکس کو بھی تو جو انویسٹیگیٹ کریں جو کروڑوں کا کیش لے لیتے ہیں ہر صبح. لیکن میں اس پہ وائنڈ اپ پہ آتے ہوئے، جیسے شائق عثمانی صاحب آپ کا کمنٹ سر، 1924 آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں برطانیہ میں فائنینشیل ہاؤسز، اس میں آڈٹ فرمز ہیں، اس میں بینکس ہیں، اس میں چارٹ اکاؤنٹنٹس ہیں جو اس السٹ فائنینشیل فلو میں شامل تھے. برطانیہ تو انویسٹیگیشن نہیں کر رہا شائق عثمانی صاحب. پاکستان میں تو ہم اٹھتے بیٹھتے صرف ایک ہی چیز سن رہے ہیں، پاناما پاناما پاناما. شائق صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے برطانیہ میں جو انویسٹیگیشن ہوں گی وہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا. وہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آف شور کمپنیز بنانا تو کوئی جرم نہیں ہے. وہاں پر جتنی پراپرٹیز لنڈن میں اون ہوتی ہیں وہ سب عام طور سے آف شور کمپنی کی اونرشپ میں ہوتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جب رشیا سے بلیک منی آیا اور دوسرے ایسٹ یورپین کنٹری سے بلیک منی آیا اور پراپرٹی ویلیوز لنڈن میں آسمان تک پہنچ گئیں. یہ سب آف شور کمپنیز کے پاس پراپرٹیز تھیں. اس سے برٹش اکانومی کو فائدہ ہوا. جہاں تک کہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو ان کے جو ٹیکسز کے جو طریقے ہیں، اگر وہ اس کو آبزرو نہیں کرتے یا اوائڈ کرتے ہیں، ٹیکسز ایویڈ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. وہ اس چیز کو منظر عام پہ نہیں لانا چاہتے، وہ اس کو سیاسی حربے کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی انویسٹیگیشن کریں گے اور جو ان کو فوائد ہیں اس کے وہ ان کو یقیناً ہے، کیونکہ پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو ملک کی اکانومی کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. میر محمد علی خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. اکبر بابر صاحب کا بہت شکریہ. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اہم ترین معاملہ، اہم ترین سنگین نوعیت کا معاملہ جس کے بارے میں پچھلے 1 سال سے ہم ہر دن تذکرہ کرتے ہیں، پاناما کا کیس. باہر کے ممالک میں کیا پیش رفت ہے، جن کے نام آئے تھے کیا پیش رفت ہے، تحقیقات میں کیا پیش رفت ہے، ہم نے بے نقاب کیا آج. فیڈ بیک لکھے گا فیس بک، ای میلز اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہے گا اب تک.